بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، منکرین حدیث کا انکار تو کرتے ہی ہیں، ساتھ محدثین کی اعلیٰ ترین خدمت کا بھی رد کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ حدیث کو ہی نہیں مان رہے تو محدثین کے بیان کردہ اصول کو کیسے مانیں گے؟ جو لوگ بھی علم سے شغف رکھتے ہیں، دین پر تحقیق کرتے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، متلاشی حق ہیں، علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ محدثین نے غیر معمولی خدمت سر انجام دی ہے۔ لیکن منکرین حدیث لا علمی کی وجہ سے، قلت مطالعہ کی وجہ سے، قلت تدبر کی وجہ سے محدثین پر ایک الزام لگاتے ہیں۔ میں آج ہی غلام احمد پرویز صاحب کا ایک بیان میں نے سنا، جس میں پرویز صاحب امام بخاری کا رد کر رہے تھے۔ پرویز صاحب نے یہ بات کی کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ انہیں 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، جن میں سے کئی لاکھ حدیثیں انہوں نے مسترد کر دی اور چند ہزار حدیثیں صحیح بخاری میں درج کر دی۔ ان کو یہ حق کس نے دیا؟ امام بخاری اپنی قیاس آرائی پر حدیث کو صحیح اور غلط کہہ کر کتاب میں درج کر رہے ہیں اور کتاب سے نکال رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ پرویز صاحب بغیر تحقیق کے، بغیر مطالعہ کے اتنی بڑی بات کیسے کر کے؟ تو ان سے ہمارے بہت سے اختلافات ہیں، اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ پرویز صاحب کا مدعا نہیں ہے، آج کے جدید تجدیدی ذہن رکھنے والوں کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ یہ قیاس آرائیہ ہیں۔ محدثین نے جو معیارات قائم کیے ہیں حدیث کو پرکھنے کے، حدیث کو قبول کرنے کے یا حدیث کو رد کرنے کے، کیا خود ساختہ ہیں؟ ان کے بقول تو یہ خود ساختہ وضع کردہ ہیں۔ تو میں اس کی اصلاح کرنا چاہوں گا، کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ محدثین کو اسناد یاد ہوتی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ 5 لاکھ یا 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد ہیں، اس سے مراد متون نہیں ہے، ٹیکسٹ نہیں ہے، اسناد۔ ایک ہی متن کے پیچھے 10 اسناد ہوتی ہیں، چین آف نیریٹرز جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ علم حدیث ایک فن ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اس میں غوطہ زن نہیں ہوں گے، محدثین پر جو الزام آئے گا آپ دھر دیں گے۔ پہلے منہج کو پڑھیں، امام بخاری کی صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، اس کے مقدمے کو سیکھیں۔ تاریخ الکبیر ہے، تاریخ الصغیر ہے، یا بخاری پر جو شروحات لکھی گئی ہیں، پوری کی پوری تحقیقات ہیں بخاری شریف پر کہ امام بخاری کا منہج کیا ہے، امام بخاری نے کس طرح سے تحقیق کر کے روایات جمع کی ہیں، باقیوں کو نظر انداز کیوں کر دیا۔ یہ کوئی امام بخاری کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے یا خود ساختہ ان کا ایک اصول نہیں ہے۔ صحیح بخاری امام بخاری کی تصنیف ہے، امام بخاری کی کتاب ہے، اور ہر صاحب کتاب کا اپنا انداز ہوتا ہے کتاب لکھنے کا۔ آقا علیہ السلام کے ارشادات کو صرف بخاری میں جمع نہیں کیا گیا، امام بخاری کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اب اس میں امام بخاری نے وہ طریقہ سامنے نہیں رکھا، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ بہت سی امام بخاری کی ایسی کتابیں ہیں جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری میں متصل مرفوع کوئی روایت غیر صحیح نہیں ہے۔ یہ امام بخاری کا انتخاب ہے۔ تو خلاصہ کلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محدثین نے اپنی طرف سے کوئی اصول وضع نہیں کیا۔ بظاہر تو ان کے خود اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں حدیث کو قبول کرنے کے، حدیث کو رد کرنے کے، لیکن کوئی اصول بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، علم و عقل کے بنیادی مسلمات کے خلاف نہیں ہے۔ منکرین حدیث بظاہر یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ محدثین خود ساختہ تعویلات کرتے ہیں، خود ساختہ معیار قائم کر کے حدیث کو قبول کر رہے ہیں، حدیث کو رد کر رہے ہیں، تو یہ محدثین کی قیاس رائی ہے، تو ہم ان کی قیاس رائی پر ایمان کیوں لائیں؟ یہ الفاظ تھے پرویز صاحب کے
کہ یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے کسی محدث کی. آپ کو ایک اصول بھی لائیں علم حدیث کا، جو اصول حدیث پر جب ہم بحث کرتے ہیں، کسی بھی روایت پر حکم لگاتے ہیں، تو کوئی ایک اصول بھی لے کر آئیں جو علم و عقل کی بنیاد پر غلط ہو، قرآن و حدیث کی بنیاد پر غلط ہو، یا قرآن ہی کی بنیاد پر غلط ہو. راوی کی عدالت کو چیک کرنا، راوی کے کردار کو چیک کرنا، راوی کے حفظ و اتقان کو چیک کرنا، یہ کہاں سے غلط ہو اور یہ کہاں سے قیاس ہرائی ہو گیا، خود ساختہ ہو کے. ہم ہر علم کو، ہر حقیقت کو انہی معیارات پہ پرکھتے ہیں، اسی معیار پہ ہر چیز کو پرکھا گیا ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی جسارت کی بات ہے کہ باطن پر تحقیق کی جا رہی ہے. اب یہ محدثین کے اخلاص پہ شک ہو رہا ہے، ان کے باطن کی تحقیق کے آپ ذمہ دار کیسے بن کے؟ ادھر سے صوفیاء کرام پر، اولیاء کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، تصوف والوں پر، کہ یہ دلوں کے حال کیسے جان لیتے ہیں. ختم نبوت کے بعد باطن کی تحقیق کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ محدثین کے محرکات کیسے متعین کر رہے ہیں؟ محدثین کے ظاہر پہ بات کریں. کوئی اصول بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو بھائیوں اور دوستوں، امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثیں صحیح بخاری میں درج کی ہیں. امام بخاری کا ایک اسلوب تھا صحیح بخاری کو ترتیب دینے کا، جو انہوں نے الجامع الصحیح کے نام سے کتاب لکھی. ان کی چند شرائط تھیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں امام بخاری کا اپنا منہج ہے، اس پر ایمان لانے کا کسی نے نہیں کہا کہ امام بخاری کے منہج پر آپ ایمان لائیں، کسی نے آپ کو نہیں کہا. لیکن یہ کہنا کہ یہ ان کی قیاس آرائی ہے، آپ امام بخاری کے منہج کو ہی لے لیں، وہ بھی علم و عقل کے خلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو اس طرح حدیثوں کا انکار کر دینا اور اصول حدیث کا انکار کر دینا، میں سمجھتا ہوں علم سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے. اور جو لوگ آج بھی تجدد پسند، تعقل پسند بن کر دین پر تحقیق کر رہے ہیں اور روایات کا انکار کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم، تشریف لائیں، بات کریں، علم حدیث پر بات کریں، اصول حدیث پر بات کریں. یہ واحد ایک علم ہے جس پر مسلمان امت فخر کر سکتی ہے. غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے کہ اپنے نبی کے قول و فعل کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ ہیں. یہ غیر مسلم کا تبصرہ ہے محدثین کی اس خدمت پر. جس بندے نے بھی آقا علیہ السلام کے نسبت سے کوئی بات کہی ہے، اس کی پوری زندگی محفوظ کر دی محدثین نے کہ وہ حضور کی نسبت سے بات کر رہا ہے. میں موقع پہ موجود نہیں تھا، میں اس کی بات بغیر دلیل کے مان لوں؟ میرا منکرین حدیث سے سوال ہے، آپ کس بنیاد پر کوئی بھی بات اگر ماننا چاہیں تو کس بنیاد پر مانیں گے؟ قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، علم و عقل کی روشنی میں. سائنس کو ہی لے لیں، محدثین کے قائم کردہ اصول سائنس کے بھی خلاف نہیں ہیں. سائنس کا بنیادی موضوع مشاہدہ ہے، اس کے بھی خلاف نہیں ہے. تو خام خواہ محدثین پر اعتراض کرنا اور محدثین پر تنقید کرنا، یہ خود کو تسلی دینے والی بات ہے کہ علماء محدثین نے کوئی اصول بھی اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر قائم نہیں کیا. علم و عقل کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر، جو فطری حقائق ہیں ان کی بنیاد پر راوی کی بیان کردہ وہ بات جس کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اس کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. اس کے لیے محدثین نے معیارات قائم کیے ہیں اور وہ فطری معیارات ہیں. اگر کوئی سمجھ میں نہیں رہا تو موسٹ ویلکم، ہم سمجھائیں گے اس کو. یہ محدثین پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں، یا مضبوط بنیادوں پر بات کریں. وما علینا الا البلاغ.